ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، یقین مانے آج کے اس پروگرام میں حاضر ہو کے میں بڑی دلی فرحت اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. میرے سینے میں بڑی راحت اور سکینت مل رہی ہے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے دوست اور بھائی، ہمارے رفیق سفر محترم بھائی حافظ بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیاری بیٹی ہمنا عابد کو قرآن کریم کے حفظ کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ہماری اس بیٹی کو عزت بھی عطا فرمائے، عظمت بھی عطا فرمائے اور اپنے فضل سے مالا مال فرمائے. اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو، ان کے گھر کو، ان کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائے اور آخرت کی کامیابی، کامرانی اور شرف بھی عطا فرمائے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند یہ چیز ہے کہ آج ہماری بیٹیوں میں بھی یہ شوق موجود ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کے حلقوں میں اپنے آپ کو قرآن کے حلقوں سے منسلک کریں، قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، قرآن کے حفظ سے اپنے بخت جگانے والی بنے. اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کی عزت، حرمت، چادر، چار دیواری اور چاندنی کا تحفظ بھی فرمائے. محترم بھائیوں، پیغام قرآن بہت خوبصورت عنوان ہے آج کی کانفرنس کا، اور قرآن اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ آخری پیغمبر پر آخری کتاب ہے جو رب تعالیٰ نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں حضرت جبرائیل امین کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی. یہ کتاب، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے. نہ اس جیسی کتاب کسی نبی، پیر، پیغمبر پہ کبھی نازل ہوئی اور نہ اس کی مثل کوئی قیامت تک اور کتاب یا وحی آئے گی. یہ اللہ کی آخری کتاب، یہ رب تعالیٰ کی آسمانوں سے زمین پر آخری کتاب کی وحی ہے، وحی پر مبنی کتاب ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو جہالت، گمراہی، فسق و فجور اور عداوت اور بغض، الغرض اللہ کی بغاوت، رسولوں کی تعلیمات سے انحراف سے بچا کے ہدایت کے راستے پر چلانے والی، اللہ کی جنتوں تک لے جانے والی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت مہیا کرنے والی
یہ اللہ کی واحد کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے دنیا جہان کے لوگوں تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بھائیو جانتے ہو اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا اس کا اوپر والا سرا عرش عظیم پہ مستوی رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کتاب کا نیچے والا سرا اللہ کی مخلوق ہم اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں اور نیچے کا سرا ہمارے ہاتھ میں۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، کبھی زیغ و زلال کا شکار نہیں ہوو گے جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ فرمایا کتاب اللہ، یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے۔ اور موطا امام مالک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے، جس میدان میں آگے بڑھو گے کامیابیاں کامرانیاں تمہارا مقدر بنے گی جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وہ سنتی، اور فرمایا دوسری میری سنت، میرا طریقہ۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ضمانت کس چیز کی ہے؟ گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی ذلیل نہیں ہوو گے، کبھی رسوا نہیں ہوو گے، کافروں اللہ کے دشمنوں کے غلام نہیں ہوو گے، سودی نظام کے اسیر نہیں ہوو گے، کبھی غلامیاں ذلتیں پستیاں تمہارا مقدر نہیں بنے گی، قدم قدم پہ تم اللہ کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال رہو گے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور ان پر عمل پیرا رہو گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور فرمایا دوسری میری سنت، میرا طریقہ، میرا راستہ، میرا اسوہ حسنہ۔ یہ دو چیزیں ہیں بھائی، اور حقیقت میں دو نہیں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہیں، الفاظ مختلف ہیں، حقیقت ایک ہے۔ ان کی قانونی اور آئینی حیثیت ایک ہے، اس لیے کہ شریعت ہونے کے اعتبار سے، دین ہونے کے اعتبار سے، وحی ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی وحی۔ قرآن نے ضمانت دی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ تو حدیث بھی، آپ کا فرمان بھی، آپ کی سنت بھی، آپ کی سیرت بھی، آپ کا اسوہ بھی، یہ بھی دین ہونے کے اعتبار سے، قانون ہونے کے اعتبار سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ کی وحی بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اللہ کی شریعت بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے، اور قرآن کا پریکٹیکل بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں، جو احکام ان کی تفسیر، ان کا پریکٹیکل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان ہے۔
یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اس بات کو کان کھول کے سن لو۔ آج کچھ لوگ بدقسمت ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کی سنت کو، اس کے مرتبے اور مقام کو، اس کی آئینی حیثیت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ فسق و فجور اور گمراہی کے راستے کھولنے والی بات ہے۔ شریعت اور دین ہونے کے اعتبار سے دونوں ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدمی نے ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اماں جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم عام لوگ، یہ پاکستانی، ہندوستانی، مشرقی معاشرے والے لوگ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ میٹھے بول بولنا، سچ بولنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، غیبت حسد بغض نہ کرنا، خیانت کرپشن نہ کرنا، بد زبانی اور بد کلامی نہ کرنا۔ یہ جو اخلاقیات ہیں ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ لیکن اس آدمی نے صرف یہ اخلاق جن کو ہم سمجھتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کی تھی۔ اخلاق بہت جامع لفظ ہے، اور اخلاق میں انسان کی ساری زندگی کے طور اطوار، اٹھنا بیٹھنا بولنا اور سننا چلنا پھرنا کھانا پینا، اور یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، مسجد میں کیسے، گھر میں کیسے، دکان پر کیسے، جناب خاندان میں کیسے، میدان جنگ میں کیسے، بازار میں کیسے، امن کی حالت میں کیا انداز، جنگ کی حالت میں کیا انداز، معیشت کیسی، معاشرت کیسی، سیاست کیسی، یہ سب کچھ اگر جمع کریں ایک لفظ بنتا ہے اور اس کا نام ہے اخلاق۔ تو پوچھنے والے نے کیا پوچھا کہ ماں جی ہمیں بتائیے اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بڑا آگے سے اس کو ایک شاندار سوال کر دیا۔ فرمانے لگی بیٹا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ وہ عرض کرنے لگے ماں جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا پھر سمجھ لو کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ فرمایا اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات، الفاظ، سورتوں اور آیات کی شکل میں جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بنا کے نازل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی میں اس سارے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہی آپ کا اخلاق ہے، یعنی قرآن کی پریکٹیکل عملی تفسیر اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آج ہم میں سے با اخلاق کون شخص ہے، با کردار کون شخص ہے؟ بہت بڑا نقطہ ہماری والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واضح کر دیا۔ اخلاق بھی اس کا اچھا، کردار بھی اس کا اچھا، سیرت بھی اس کی اچھی، جس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ قرآن کے مطابق، جو قرآن کی عملی تفسیر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوستوں میرے بھائیوں، وہ بچوں خاموش ہو جو، خاموش ہو جو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ، ایک جماعت تیار کی، ایک جماعت، ایک معاشرہ، اور کیسے تیار کی؟
اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ نے جماعت تیار کی کیسے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان لوگوں پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ کس سے جماعت تیار ہوئی؟ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ان پر، ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہر مسئلے کا حل قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر مسئلے کا حل قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے کیا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آج بھی جماعتیں بہت ہیں، فرقے اور گروہ بہت ہیں، اور لوگوں کی حالت کیا ہے؟ منافقانہ پن، اندر سے اور باہر سے اور، اندرون اور ہے، باہر سے بڑے جناب حضرت بنے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں جو صحابہ اکرام کی جماعت تیار کی تھی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، تقوی کی نصیحتیں کر کر کے، آخرت کی ان کو یاد دہانی کروا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے۔ وہ جیسے باہر تھے نا ایسے ہی اندر تھے۔ وہ صحابہ اکرام کا معاشرہ، وہ اندر سے باہر سے ایک تھے، صاف تھے، سچے تھے، با کردار تھے، باحیا تھے، تقوی سے مالا مال تھے، اللہ کے خوف کو سینے میں سمائے ہوئے تھے، اور ان کا تزکیہ نفس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، کتاب کی تعلیم۔ آج ہمارے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ انگلش میڈیم، سائنس ایجوکیشن، میڈیکل، آئی ٹی، ہم اس کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ بھائیو یہ بات سمجھ لو، اصل علم وحی کا علم ہے، اصل علم کتاب و سنت کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی آدم کا بیٹا اس وقت تک نہ ایک قدم آگے بڑھا پائے گا نہ ایک قدم پیچھے ہٹا پائے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دیتا، اور ان میں ایک چیز کیا ہے کہ جو علم تیرے پاس بھیجا تھا تو نے اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ بھائیو وہ سائنس کا علم نہیں، وہ ریاضی کا علم نہیں، وہ آئی ٹی نہیں، وہ جغرافیہ نہیں، وہ معاشرتی علوم نہیں، وہ جناب اس انداز کے میڈیکل کے یا سائنس کے علوم نہیں، ان کے بارے میں نہیں، وہ اللہ نے جو وحی اور کتاب نازل کی اس کے بارے میں اس کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا اور کتنا علم حاصل کیا، اس کے مطابق کتنا اپنے سیرت و کردار کو ڈھالا۔ قیامت والے دن کوئی آدم کا بیٹا اس وقت تک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا پائے گا جب تک اس سوال کا بھی اللہ کے روبرو جواب نہیں دے گا۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، آپ اپنے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت کیا ہے؟ سنت، کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے، قرآن کو معاشروں پہ نافذ کیسے کرنا ہے، اور قرآن کے مطابق معاشرے تیار کیسے کرنے ہیں، یہ حکمت ہے، حکمت ہے، یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے، یہ اسوہ محمدی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنیاد اور بیسک ہے۔ یہ چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہمیں ایسے ہی معاشرے تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ آج ہم بڑے گوناگوں مسائل اور مشکلات
से दो चार हैं, हमारी जिंदगी में बड़े चैलेंजेस हैं, हम बड़ी मुसीबतों में उलझे हुए और घिरे हुए लोग हैं, परेशानियां हैं और मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, खौफ है, नाहमवारियां जिंदगी की है, कहीं लड़ाइयां हैं, कहीं झगड़े हैं, बेबरकतियां हैं। मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि आज किन गूनागू मसाइल से हम हमारी सोसाइटी और हमारे मुआशरे दो चार हैं। इनका हल हम पार्टियों में तलाश करते हैं, हम जमातों में तलाश करते हैं, हम सियासत के ऐवानों में तलाश करते हैं। आए रोज चेहरे बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं। मैं कहता हूं 78 साल हो गए हमें ये तजर्बे करते करते, लेकिन ना कहीं सुकून कल्ब है, ना कहीं राहत है, ना कहीं चैन है, ना कहीं आराम है, ना जिंदगी गुजारने की लज्जत और ठाठ है। एक बेचैनी है, बेसुकूनी है। आज मैं आपको एक नुस्खा कीमिया देने लगा हूं, अपनी तरफ से नहीं, अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में। अगर इसको हम इख्तियार कर लें, पीरो जवां इख्तियार करें, बूढ़े बच्चे इख्तियार करें, मर्द औरतें इख्तियार करें, गोरे काले इख्तियार करें, किसी भी माहौल मुआशरे मुल्क बर्रे आज़म या बर्रे सगीर या किसी भी रियासत और मुल्क के बसने वाले इख्तियार करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी है। और वो क्या है? हमारे तमाम दुखों का मुदावा, हमारी तमाम बीमारियों की शिफा, हमारी जिंदगी के हर मद्दोजर ऊंच नीच का हल और इलाज अगर कहीं है तो अल्लाह की किताब कुरान में। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, फरमाया वो लोग जो क्लास की शक्ल में, हल्के की शक्ल में अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठ जाते हैं और किताबुल्लाह की तालीम हासिल करते हैं, किताबुल्लाह पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, इसका इल्म हासिल करते हैं, इसमें तदब्बर करते हैं और इसका मफहूम और मानी सीखते हैं, किताबुल्लाह के किसी हल्के और क्लास में अपने आप को जोड़ लेते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको 4 इनाम अता फरमाता है। गौर से सुनना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद भी करना और आज से ये अज़म करना, अल्लाह से ये वादा करना कि अल्लाह ये नेमतें तू हमें भी अता फरमा और हमें भी कुरान के किसी ना किसी हल्के, तालीम और ताल्लुम में कुरान के किसी हल्के से जुड़ने की, मुंसलिक होने की ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। 4 नेमतें अल्लाह अता फरमाते हैं, 4 नेमतें। पहला इनाम और एजाज क्या अता फरमाते हैं? फरमाया जब ये लोग कुरान की किसी क्लास में, हिफ्ज़े कुरान है, नाज़रा कुरान है, तर्जमा कुरान है, तफसीर कुरान है, कुरान के किसी हल्के में अपने आप को जोड़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस हल्के में, क्लास में मौजूद सब लोगों पर आसमान से सकीनत नाज़िल करता है। सकीनत, ये सकीनत क्या है भाई? आसान अल्फाज में कहिए, ये सुकून कल्ब है। जब दिल सुकून में होता है ना तो इंसान का पूरा वजूद सुकून में होता है। जब दिल को सुकून नसीब होता है, दिल बड़ी राहत में होता है, इंसान की जिंदगी बड़ी ठाठ की गुजर रही होती है। वो रूखी सूखी खा के भी ये समझता है मैं बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहा हूं। वो कच्चे मकान में, गारे के मकान में रहकर भी उसको दिन को जनाब राहत मिलती है, वो रात को सुकून की नींद सोता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने उसको सुकून क़ल्ब अता फरमाया होता है। ये अल्लाह की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है।
آج ہمارے معاشرے کے 70%، 80%، بلا مبالغہ کہا جائے 80% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سکون قلب کی نعمت میسر نہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا رہتا ہے، کوئی بے سکونی، بے چینی، بے قراری کی وجہ سے مختلف امراض کا شکار، کوئی شوگر میں مبتلا ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا شکار ہو گیا، کسی کی اعصاب نے کام کرنا ختم کر دیا، کوئی فالج کا شکار ہو گیا، کسی کے دل پہ حملہ ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کو ساری رات نیند نہیں آتی اور وہ کیا کرتا ہے؟ نیند آور گولیاں کھاتا ہے۔ اس کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولیاں نہ کھا لے۔ کیا ہمارے قرب و جوار، اڑوس پڑوس، ادھر ادھر ایسے مسائل و مشکلات ہیں یا نہیں؟ ان کا حل اور علاج حکیموں کے پاس نہیں ہے، طبیبوں کے پاس نہیں ہے، جدید میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا حل آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سکون قلب کی نعمت عطا فرمائے گا، تمہارے اوپر آسمانوں سے اللہ سکینت نازل فرمائے گا۔ پہلا انعام، پہلا احساس، بہت بڑی اللہ کی نعمت، کروڑوں نعمتوں میں سے بڑی نعمت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے، ایک سکون قلب اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ ہم اللہ سے طلب کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، تیری حفاظت فرمائے، تجھے اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے اور اللہ تجھے اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک دوسرے کو ہم دعا دیتے ہیں اور دعا لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنے کا دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اپنی رحمت، اپنے فضل سے اللہ مالا مال کرتا ہے۔ ان پہ ایسے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جیسے موسلا دھار بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اور جتنا یہ قرآن کا حلقہ، یہ فہم قرآن کا حلقہ، یہ حفظ قرآن کی کلاس، یہ ناظرہ قرآن کا حلقہ، یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ کے چہار جانب سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ بھائیو، یہ کیا ہے؟ فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ آج کے مسائل میں بہت بڑا مسئلہ حفاظت کا، سیکیورٹی کا ہے، حفاظت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل قرآن کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، اس پورے حلقے، پورے مجمع، پوری کلاس کے گرد و نواح میں کن کو کھڑا کر دیتا ہے؟ اپنے فرشتوں کو۔ فرشتے چہار جانب سے اس کلاس کو گھیر لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسا طبقہ بتاؤ، کوئی دنیا جہان کے علوم و فنون کی ایسی کلاس بتاؤ کہ جس کو اللہ آسمان سے نورانی فرشتے نازل کرے اور وہ فرشتے اس کلاس کو، اس مجمع کو، اس پروگرام کو، اس کلاس اور حلقے میں موجود تمام لوگوں کی حفاظت اور سیکیورٹی پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ احساس کن کو عطا فرماتا ہے؟ جو اپنے آپ کو قرآن کے تعلیم و تعلم سے، سیکھنے سکھانے سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو کتنے انعام ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ لوگ ساری عمر مچلتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی
जनाब DPO DCO से मुलाकात हो जाए, कहीं किसी का कोई अच्छे अंदाज में कोई वजीर मुशीर सदर आर्मी चीफ कोई तज़किरा कर ले कि जनाब फलां बंदा, एक दफा उसका नाम सुनते हैं कि फलां की जुबान से लोग हर वक्त उछलते रहते हैं, जनाब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब ने मेरा तज़किरा फलां प्रोग्राम में किया है, जनाब सदर पाकिस्तान ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने, फलां ने तज़किरा किया, मेरा नाम जिक्र किया है भाई, मेरा नाम जिक्र किया है। लोग उछलते मचलते और बगले बजाते हैं। तो जो कुरान से ताल्लुक रखते हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो क्लास, वो हल्का कायम होता है कुरान सीखने सिखाने वालों का, कुरान से वाबस्ता होने वालों का, तो अल्लाह तबारक तआला क्या करते हैं, अल्लाह उन लोगों में, इन अहले कुरान का, तालिबान कुरान का, कुरान के तालीम और ताल्लुम से जुड़े हुए लोगों का तज़किरा अल्लाह तबारक तआला उन लोगों में करते हैं जो अल्लाह के पास होते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। अल्लाह तबारक तआला फखरिया अंदाज में तज़किरा करता है, मेरे फरिश्तों देखा है कैसे मेरे बंदे मेरे कुरान के साथ, मेरी किताब के साथ, मेरी वही के साथ, मेरे पैगाम के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। मैं अपने इन बंदों पे फख्र करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के मजमा में, फरिश्तों की महफिल में अल्लाह तबारक व तआला इन अहले कुरान का बकायदा फखरिया अंदाज में तज़किरा करता है। तो क्या चारों इनामात याद रहेंगे भाई? क्या हम में से कोई ऐसा है जो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनने के बाद जिसने ये नियत की हो कि मुझे सुकून कल्ब की जरूरत है, मुझे जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की रहमतों की जरूरत है, मुझे अल्लाह की हिफाजत और सिक्योरिटी की जरूरत है, मैं अल्लाह का काबिल फख्र बंदा बनना चाहता हूं। आप में से जिस को इन बातों की समझ आई है और जो ये चाहता है कि इंशाअल्लाह मैं भी अपने नामाए अमाल में ये इनामात और इजाज़ात लेना चाहता हूं, वो हाथ खड़ा करे और आज से ये वादा करे कि इंशाअल्लाह बूढ़ा हूं, जवान हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, मजदूर हूं, मेहनतकश हूं, ताजर हूं, दुकानदार हूं, मर्द हूं या औरत हूं, मैं भी इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ वक्त अल्लाह की किताब को सीखने सिखाने में जरूर इंशाअल्लाह दूंगा। जो वादा करते हैं हाथ खड़ा करें। अल्लाह आप सबको इसका अजर असीम अता फरमाए। आपको अल्लाह तबारक तआला इस नियत का, इस इजहार का बेहतरीन सिला अता फरमाए। भाइयों, ये तो इनफरादी एहसास है। अगर चाहते हो, देखो ना, आज मुसलमान दुनिया में 2 अरब के करीब है, 2 अरब। लेकिन जैसे मेरे भाई मोहतरम शेख एहसानुल हक शहबाज साहब फरमा रहे थे, एक हिंदू कमीना सूबे बिहार का वजीर आला, वो हमारी बहन, उसका नकाब खींचता है, नोचता है, उसको बेपर्दा करने की कोशिश करता है। और 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में और 2 अरब मुसलमान सारे आलम में मौजूद है, लेकिन किसी को इनका खौफ नहीं है, किसी को इनका खतरा नहीं है, किसी को डर नहीं है, किसी पर रौब हैबत नहीं है, किसी को ये एहसास नहीं है। वो जो चाहते हैं करते हैं। ये तो एक औरत साथ है, हमारी बहन है, उन्होंने रब के कुरान की बकायदा तौहीन ही नहीं की। ग्वांटानामो बे के पिंजरों और अकूबत खानों में इन बदबख्तों ने कुरान को टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल किया है। दुनिया में ये खबरें वो खुद नशर करते हैं। उन्होंने जनाब अमेरिका की अदालत में कुरान पर बकायदा फर्द जुर्म ऐद की और बकायदा तौर पे कुरान को सजा के लिए मुंतखब किया। उन्होंने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और करोड़ों की तादाद में आपके तौहीन अमेज खाके तैयार किए। वजह क्या है? वजह यह है
کہ آج ہیں ہم تعداد میں 2 ارب، اس سے بھی زائد، لیکن ہماری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری حیثیت، یہ جو سیلابی پانی ہوتا ہے ریلا، سیلابی پانی اور ریلے کے اوپر جیسے جھاگ ہوتی ہے، جیسے گھاس پھوس ہوتی ہے، جیسے تنکی اور پتے ہوتے ہیں جن کی نہ کوئی جڑیں ہوتی ہیں، نہ کوئی بنیادیں ہوتی ہیں، نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، آج امت مسلمہ کی بھی یہی حیثیت ہے۔ وہ وقار زندگی نہیں، وہ ہیبت نہیں، وہ روب نہیں، وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے اتنا رعب عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہو، وہ میرا نام سن کے تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج یہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ یہ کیفیت ملے تو اس کے لیے میرے بھائی حمید الحسن نے ایک روایت کا حدیث کا حوالہ دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب قرآن کی وجہ سے قوموں کو دنیا کی زندگی میں عظمتیں، عروج، غلبے، حکومتیں، طاقتیں، سلطنتیں اور خلافتیں عطا فرماتا ہے، اور جو قومیں اس قرآن سے روگردانی کرتی ہیں، اس کی تعلیمات سے انحراف کرتی ہیں، اللہ رب کریم ان کو ذلت اور پستی کی گہری کھائیوں میں اور گڑھوں میں پھینک دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے، ہمیں اگر دنیا میں ہم عظمت رفتہ کو آواز دینا چاہتے ہیں، اگر بھائیوں وہ قرون اولا کا ماحول دوبارہ سے دنیا میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ بنے، کسی کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کا یارہ نہ ہو، اور جیسے ہم اپنی عظمت رفتہ کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنے سلف صالحین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں اگر ہم بھی انہی کی طرح عامل قرآن بن جائیں گے، عامل قرآن بن جائیں گے، انشاءاللہ ایک دفعہ پھر وہ وقت آئے گا کہ مغرب کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں پھر گونجیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، ساری بات کا خلاصہ صرف ایک ہے، ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی نجات، ہم سیاسی طور پر مضبوط اور مستحکم ہونا چاہتے ہیں، ہم معاشی طور پر دنیا میں ایک شاندار اور ناقابل تسخیر معاشی سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک اخلاق پر مبنی معاشرہ دنیا میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کے سوتے اور سرچشمے اللہ کی کتاب قرآن سے پھوٹتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے پھوٹتے ہیں۔ ہمیں پھر کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہے، اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ غالب کرنا ہے، قرآن کو اپنے مطابق نہیں ڈھالنا، قرآن کو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ صحابہ کرام کی طرح اور سلف صالحین کی طرح قرآن کو نہیں بدلنا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ حکومتوں کو چیلنج کرنا، دھاڑنا اور چنگاڑنا یہ آسان بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو بدلنا یہ قدرے مشکل بات ہوتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات یہ ہے، قرآن کا یہ پیغام ہے، اسوہ رسول کا یہ پیغام ہے کہ جیسے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو بدلا تھا، قرآن کے رنگ میں ڈھال لیا تھا،
ایسے ہی ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں، اپنی صبح و شام کو بدلیں، اپنے طور اتوار کو بدلیں، اپنے مزاج اخلاق کو بدلیں، اپنی معیشت معاشرت کو بدلیں، اپنی غمی خوشی کو بدلیں، اور اپنے کاروبار اور تجارت کو بدلیں، اپنے شادی بیاہ کو بدلے، ہر ایک کو قرآن اور سنت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری کمزوریوں کو، ہماری بے بساطی کو، ہماری بے بسی کو اللہ رب کریم ختم کرتا جائے گا، اور ہم دنیا کی سب سے عظیم طاقت اور قوت انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں سنت رسول کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار اور سینوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کے رنگ میں رنگنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پہ جو تو نے ہمیں 78 سال پہلے یہ پیارا پاکستان عطا فرمایا تھا، 8 دہائیاں گزر گئیں، ہم آپسی لڑائیوں میں مرغوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹھونگے مارنے میں، ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں، ایک دوسرے کو برہنہ کرنے میں، ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں، یا اللہ کریم 8 دہائیاں گزر گئیں، پتہ نہیں کتنا اور دور گزرے گا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے تو اسے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں وہ راستہ اور منہج عطا فرما، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ نعمتیں، وہ احساس عطا فرما جو تو نے اپنے نبی کے عظیم صحابہ کو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم، صحابہ اکرام کو، بدریوں کو، بیت رضوان والوں کو، مہاجروں اور انصاروں کو عطا فرمائے تھے۔ اے اللہ کریم ہمیں بھی ان خوبیوں سے مرصع ہونے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ملک کے اندر، معاشرے کے اندر موجود جہالت کا خاتمہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، منافقت کا خاتمہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یہ جھوٹ پہ مبنی سیاست، یہ وعدہ خلافی اور بدعہدی پہ مبنی سیاست، یہ کرپشن اور خیانت پہ مبنی سیاست، اور یہ گالی گلوچ اور تبرہ بازی پہ مبنی سیاست، اے اللہ ان منافقانہ پن کی سیاستوں اور اس کے طور و اتوار کو ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے ایک عادلانہ نظام قائم کیا تھا کہ جہاں ایک عورت ہیرا سے چلتی تھی یمن کے دور دراز شہر سے اور مکہ مکرمہ آتی تھی، تنہا سفر کرتی تھی، زیورات سے لدی ہوتی تھی، سواری پہ موجود ہوتی تھی، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کوئی باپ بھائی خامد بیٹا ساتھ نہیں، تنہا عورت اور زیورات سے لدی ہوئی، اور جان بھی ساتھ ہے، مال بھی ساتھ ہے، عزت بھی ساتھ ہے، ہیرا سے چل کے مکہ آتی اور مکہ سے واپس ہیرا جاتی تھی، اور نتیجہ کیا تھا کہ کوئی اس کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے، خیانت کی نگاہ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو بھی امن اور سلامتی کی یہ نعمت عطا فرما، اور جیسے تیرے پیغمبر نے فرمایا تھا اور خیر القرون کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ غربتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا، غریبی کا علاج ہو گیا تھا، معاشرتی جرائم ختم ہو گئے تھے، نہ کسی جان کو خطرہ، نہ کسی کے مال کو خطرہ، نہ کسی کی عزت وقار چادر چار دیواری اور چاندنی کو خطرہ، ہر چیز پر امن بھی ہو گئی تھی، اور معاشی استحکام اتنا زبردست ہو گیا تھا کہ سونے کی ڈلی، سونے کا وٹا، سونے کی اینٹ ڈرا ہاتھ میں لے کے
ایک آدمی اسلامی خلافت و امارت میں چلتا تھا، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کہ لوگوں سونے کی زکوٰۃ یہ ایک ڈلے کی شکل میں میرے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہوئی ہے، میں اللہ کا یہ فرض چکانا چاہتا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کرنا چاہتا، کوئی احسان نہیں جتانا چاہتا، بس اپنے رب کا فرض نبھانا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے زکوٰۃ لے لے، تمہیں جھولی پھیلا کے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ ایک ایک دروازہ ایک ایک کنڈا کھٹکھٹایا جاتا تھا کہ لوگوں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے؟ ہر گھر سے ایک جواب ملتا تھا کہ نہیں جناب، ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں۔ اب رب تعالیٰ نے اپنے دین کی برکت سے ہمیں بھی زکوٰۃ دینے والا بنا دیا ہے۔ یہ وقت اللہ ہمیں بھی دکھا۔ ہم یہ جو یہود و نصارہ سے سودی قرضے پکڑتے ہیں، جو پارٹی اور جماعت اور حکمران آتے ہیں، وہ قوم کو، ملک کو، اس کے قومی اداروں کو، قومی اثاثوں کو یہ بدترین دشمنوں کے ہاتھوں گروی رکھتے ہیں اور سب کچھ ان کے سپرد کر کے یہ سودی قرضے لے کے اپنے پیٹ کی آگ بھی جلاتے ہیں اور اپنی عوام کو بھی سود کی لعنت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اے اللہ ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، نہ سود کے ساتھ ہمارا تعلق، نہ سود کے اس ظالمانہ استعماری نظام کے ساتھ ہمارا تعلق۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہم قرآن کا عادلانہ معاشی نظام قائم کرنے والے بن جائیں، جس میں طبقاتی کشمکش نہ ہو، جس میں امیر سے امیر پیدا ہوتا جائے اور غریب خودکشیوں پہ نہ آتا جائے، اس کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو جائے، بلکہ ایسا عادلانہ نظام کہ جس میں زکوٰۃ بھی ہو، عشر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، خیرات بھی ہو، فطرانہ بھی ہو اور تعاون کی شکلیں بھی ہوں اور لوگوں کی مدد کے معاملے بھی ہوں، اخوت اسلامی کے رشتے بھی نبھائے جاتے ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، گرتوں کو سہارا دیا جاتا ہو۔ اے اللہ رب کریم تو جانتا ہے ہماری جماعت کی یہی بنیاد ہے، یہی یعنی احساس ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، گرتوں کو سہارا دیتے ہیں، مشکل میں اپنے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اے اللہ کریم تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس اخوت و ہمدردی، بھائی چارے اور تعاون کا یہ سلسلہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بھائیو دعا بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے، تعاون بھی کرنا ہے، ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے۔ یہ مرکزی مسلم لیگ جس کا نام آپ سن رہے، یہ کوئی کرسی کے یعنی ہرس میں یہ جماعت وجود میں نہیں آئی، یہ لالچیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ حریصوں کی جماعت نہیں ہے، اس کا تعلق پہلے دن سے لے کے آج تک شہیدوں کی مقدس جماعت کے ساتھ ہے۔ اس میں غازی بھی ہیں، اس میں شہداء کے خاندان بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بستے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں جن کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ جان جاتی ہے جائے، جوانی جاتی ہے جائے، اتنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، دنیا میں اس کا دین قائم اور فروزاں تر ہو جائے، بھلے اس کے نتیجے میں ہماری جان جائے، جوانی جائے، بیٹے جائیں، سب کچھ قربان ہوتا ہے ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے، یہ سیاست کے میدان میں آئے ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، یہ غیرت مند لوگ ہیں، یہ بقاؤ مال نہیں ہے، یہ ٹکوں کی خاطر بکنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہیں۔ ان کے وجود سے قوم کی جان بھی محفوظ ہے، ان کے وجود سے قوم کا مال بھی محفوظ ہے، ان کے وجود سے قوم کی عزت بھی محفوظ ہے، ان کے وجود سے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں بھی محفوظ ہے۔ جب تک یہ لوگ موجود ہیں انشاءاللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مشرق و مغرب کے کسی دشمن کو پاکستان کو کھلواڑ کرنے کی انشاءاللہ جرات نہیں ہوگی۔ آپ کو کہتا ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ ملو، قدم سے قدم ان سے ملاؤ، مفادات کی سیاست کو ٹھوکر مار دو۔ یہ دھڑے بندی، یہ گروہ بندی، یہ لسانیت کے جھگڑے
یہ صوبائیت کے جھگڑے، یہ مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت کی مصیبتیں، ان سے نکلو، ایک نظریے اور کلمے پر ایک قوم، ایک امت، ایک ملت کا روپ دھارو۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارا ہوگا، کل بھی ہمارا ہوگا، بہت جلد وہ وقت آئے گا، اللہ کی ساری زمین اللہ کے پاک کردار بندوں کی انشاءاللہ وراثت بنے گی، ہر طرف توحید و سنت کا نور سویرا چھائے گا، اور کفر اور ظلم اور جبر کے اندھیرے انشاءاللہ چھٹ جائیں گے، شیطانوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، اور ابلیسوں کا حشر نشر ہوگا، فرعونوں کو انشاءاللہ دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر ڈوبتے دیکھے گی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔